अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम हार गई है, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है और ये कितनी कीमत में ये लगा है, सब मामला क्या हुआ है, किसको लाने की तैयारी की जा रही है, किसको हटाने की तैयारी की जा रही है और क्या गेम चल रहा है। सरोगेसी कंपनीज जो हैं, जो जुआ माफिया यानी कि जो जिस तरह की न्यूज़ चल रही है, डेफा न्यूज़ और डेफा वगैरह जो है, इसके मोनोग्राम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के PSL के अंदर क्यों नहीं आते, ये सब चीज़ें जो है दोबारा शुरू होने वाली हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो राह हमवार की जा रही है मोहम्मद रिजवान को हटाने के लिए। और जो जो चीज़ें चल रही हैं, बाबर आजम को पहले ही साइडलाइन कर दिया गया है, अब किसके लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं और पाकिस्तानी कौम जो है वो पिछले 4-5 टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर पाकिस्तानी टीम की तवक्कात के ऊपर पूरा उतरती हुई नजर नहीं आ रही और इसलिए पाकिस्तानी कौम जो है वो क्रिकेट के मामलों के अंदर ज़्यादा जज्बाती हो गई है। और ये सब कुछ जो है सब पैसे का खेल है, किसके बेडरूम के अंदर बैठकर जो है टीमें बना करती थी। ये सारी सूरत हाल जो है ये लम्हा ब लम्हा मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों की समझ में उसी वक्त आएगी जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे। सूरत हाल कैसे खराब हुई 2020 या 19 के एंड के अंदर जो है वो सरफराज अहमद को जब टीम से निकालने का एहसान मानी साहब ने फैसला किया और वसीम खान साहब ने जिस तरह इस मामले को हल किया तो वो सबके सामने है। सरफराज अहमद वाइट बॉल का कप्तान था और उसको रेड बॉल से हटाने के जवाब पैदा हुआ, किया गया जवाब पैदा और उसके बाद उसको लाइन से हटाया गया और दीगर लोगों के लिए लाइनें खोली गई। अब जरा सोचिए 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जब होती है तो पाकिस्तानी टीम के अंदर बहुत सारे नए खिलाड़ी होते हैं, उनमें फ़हीम अशरफ होता है, हसन अली होता है और उसके बाद शादाब खान होता है, बाबर आजम होता है। मोहम्मद रिजवान की सरफराज के होते हुए जगह नहीं बनती, इसलिए वो ज़रा सा बाहर थे। अब सूरत हाल क्या होती है, सरफराज अहमद को लाइन से हटाने का फैसला होता है, किसके हुक्म पर होता है, क्या होता है, सब कुछ आप लोग जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जब उसको हटा दिया जाता है तो फिर बाबर आजम के लिए राह हमवार होती है। किसी भी तरह बाबर आजम जो है वो कप्तानी के अहल नहीं थे क्योंकि ना उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर, ना अंडर 19 के अंदर, ना ही कभी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने कप्तानी, और ना उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो कप्तान के तौर पर चल सके, ना उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो कप्तान के तौर पर चल सके। आप ज़रा तस्वुर कीजिए, विराट कोहली जो है नसीम शाह के तस्मे बांधता हुआ नजर आता है और उसको अबरार अहमद को बैक करता हुआ नजर आता है, लेकिन इस तरह की तवक्को जो है वो आप बाबर आजम से नहीं करेंगे। एरोगेंसी जो है उसके अंदर कूट कर भरी हुई है, रौनक उसके अंदर भरी हुई है, वो इतना डाउन टू अर्थ नहीं है जितना विराट कोहली है, इसीलिए वो सबके दिलों के ऊपर राज करता है। उसने कल सेंचुरी स्कोर की है और सेंचुरी देखकर अंदाजा हो गया कि एक चैंपियन खिलाड़ी जो है और एक लेजेंड जो है वो किस तरह की कारकर्दगी के लिए और किस तरह अपने रवैये से वो लेजेंड कहलाता है। उसके लिए विराट कोहली का पूरी तस्वीर जो है वो अगर कोई देख ले तो अंदाज़ा हो जाएगा। बाबर आजम के अंदर ये तमाम तर चीज़ें नहीं थी, उसके बावजूद उसको कप्तान बनाया गया 2020 के अंदर और उसके बाद जो है ये जितना भी छोटे मोटे गैंग थे इन सब खिलाड़ियों को जो है इकट्ठा कर बाबर आजम के साथ किया गया और ये सब लोग खिलाफ हुए सरफराज अहमद के लिए और इस तरह इन लोगों को यूज़ करने के बाद बाबर आजम को कप्तानी दी गई और ये खिलाड़ी सारे जो थे नए आए थे, हसन अली और ये सारे जितने मैंने आपको नाम लिए हैं सब मौजूद थे, लेकिन उस वक्त तक शाहीन शाह अफरीदी नहीं आए थे और शाहीन शाह अफरीदी बाद में टीम के अंदर शामिल हुए और 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर जब बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था, उस वक्त वो तमाम लोगों की नज़रों के अंदर आए और वो आखिरी वर्ल्ड कप था सरफराज अहमद का, उसके बाद नहीं खेला गया। तो उस वक्त टीम के अंदर शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, उनको टीम के अंदर डाला गया और मोहम्मद रिजवान, क्योंकि सरफराज अहमद जब लाइन से सामने से हटा तो मोहम्मद रिजवान की राह जो है वो टीम के अंदर आने के लिए राह हमवार हुई और उस वक्त ये एक एवरेज खिलाड़ी होता था। एवरेज से गया गुजरा तो अभी भी है, लेकिन जिस तरह की बैटिंग स्टाइल था इसका इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। चौके छक्के मारने की जो सलाहियत अभी भी इसके पास है लेकिन मारता नहीं है, ये अलग बात है। तो उस वक्त जो है उसकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी और ये मुसलसल आउट होता था, इसकी टेक्निक भी खराब थी, इसने अपने ऊपर काम किया। बेशक वो नेगेटिव तरीके से अपने ऊपर काम किया और जो तरीका उसने इस्तेमाल किया, जिस तरह बैटिंग के अंदर रन्स करना शुरू किए तो बजाय पाकिस्तान को फ़ायदे के पाकिस्तान को नुकसान होने लगा और अब तक पाकिस्तान उस नुकसानात को भुगत रहा है। मोहम्मद रिजवान की बैटिंग हमने जब इंडिया को 2022 के अंदर पाकिस्तान ने हराया था, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जब उस वक्त कप्तान थे, उसके अलावा इन दोनों की बैटिंग से पाकिस्तान को कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन तमाम तर जितने भी नए खिलाड़ी थे उनको बाबर आजम के पीछे लगा दिया गया और नजम सेठी साहब जब चेयरमैन PCB बने
اس وقت سیروگیسی کمپنی جو ہے وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ جو لوگ جو ہیں یعنی کہ سٹا مافیا والے جو ڈیفا نیوز ہوئے یا دیگر کمپنیز جو ہوئیں جو بین الاقوامی طور پر سٹا کھیلتی ہیں اور ٹیموں کے جو لیگز ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اپنا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ایک زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیفا بیٹ جو ہے ڈیفا نیوز کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئی تھی پاکستان کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے بہت سے پی ایس ایل کے اندر بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کے نام کی شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی. بابر اعظم کے ساتھ یہ تمام ینگسٹر جو ہیں موجود تھے, اور اس کے بعد جو ہے نجم سیٹھی صاحب نے اس ٹیم کو اس کے کپتان کو جو ہے وہ ہٹانے کا فیصلہ کیا, کیونکہ بابر اعظم ان کی بات نہیں مانتے تھے. اور بابر اعظم نے خود کتنے کانڈ کیے ہیں, کس طرح ان کے گھر کے بیڈ روم کے اندر بیٹھ کر ان کے ابا جو ہیں وہ ٹیمیں بناتے تھے, ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کس طرح انوالو تھا. یہ ساری حقیقت جو ہے یہ جلد سامنے آ جائے گی. کس سے پیسے لیے, کتنے پکڑے, کس کو ٹیم کے اندر شامل کرنے کے لیے کتنی مرات لیں, کون گاڑیاں تحفے میں دیتا تھا, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر تحقیقات ہوں, ایسے لوگ تحقیقات کے لیے چھوڑتے تو کچھ نہیں ہیں, جو کہ جب چور بڑی کارروائی کرتا ہے تو اس کے لیے انتظام بھی بڑا کرتا ہے تاکہ وہ پکڑا نہ جائے. ایسا ہی کچھ انتظام بھی ہوا, اور اس کے بعد جو ہے اب تک لوگ خاک چھانتے رہیں گے, کسی کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا, کیونکہ چوری کے بعد جو ہے اس کو پیسے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام سب سے پہلے کیا جاتا ہے, اور وہ انتظام ہو چکا. اس کے بعد جو ہے تمام تر لوگوں کی تجوریاں جو ہے وہ بھرنا شروع ہو گئیں. اب صورتحال کیا بنتی جا رہی ہے, بابر اعظم کو ٹیم سے حلق کیا گیا, ان کی ٹیم کو توڑا گیا ایز اے کپتان. اس کو ہٹانے میں نجم سیٹھی نے پہلے کوشش کی, شاداب خان کو یو اے ای کے اندر جو سیریز ہو رہی تھی افغانستان کے خلاف اس کے اندر کپتان بنا کر بھیجا گیا, لیکن اسی وقت کچھ ٹویٹس سامنے آئے, اور اس کے اندر شاہین شاہ آفریدی کا بھی ٹویٹ تھا, جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں اور آپ کو بھی یاد ہوگا. شاہین شاہ آفریدی نے کپتان بابر اعظم کو ہٹانے کے فیصلے کے اوپر سخت تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ بابر اعظم ہم سب کا کپتان ہے, اس کو ہٹانے کا سوچنا بھی مت. یہی وہ شاہین شاہ آفریدی ہیں جن کے لیے اب راہیں ہموار ہو رہی ہیں, اور کس لیے ہو رہی ہیں ذرا آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن شاہین شاہ آفریدی کے ٹویٹ کے بعد بہت سے لڑکوں نے اس وقت جو اس کے گرائن تھے, اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے, ان سب لوگوں نے ٹویٹ کیے اور بابر اعظم کو کپتان. اور شاداب خان جو افغانستان کے خلاف سیریز ہار گیا, اور اس کے بعد جو ہے کلوزنگ سیریمنی کے اندر کھڑا ہو کر بولتا رہا کہ میرا کپتان جو ہے بابر اعظم ہے. اس طرح سے پی سی بی کو ایک پیغام دیا گیا کہ ہم سب کھلاڑی جو ہیں 6-7 کا گروپ جو ہے وہ ہم سب لوگ بابر اعظم کی کپتانی کے اندر ایک ہیں, اس لیے اگر بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹایا تو پھر ہم سب لوگ جو ہے وہ ٹیم سے یا تو کسی قسم کی کوئی بغاوت کر دیں گے, الگ ہو جائیں گے, ریٹائرمنٹ لے لیں گے. نجم سیٹھی کو انہوں نے بلیک میل کیا اور اس طرح نجم سیٹھی بیک فٹ کے اوپر چلے گئے. پھر آئے زکا اشرف نے دوسرے پلاننگ کی اور دوسرے طریقے سے کھیلا, اور انہوں نے شاہین شاہ آفریدی کو کپتان بنانے کے لیے کوئی دوسری چال چلی, اور اس کے لیے انڈیا کے اندر جو T20 50 اوورز کا جو ورلڈ کپ ہو رہا تھا اس سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں. ایشیا کپ میں جب انڈیا کو آپ نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا تھا, شاہین شاہ آفریدی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا, اور 267 رنز کے اندر ایشیا کپ کے میچ کے اندر پوری انڈیا کی ٹیم کو آؤٹ کر دیا. بے شک دوسری اننگ کے اندر بارش ہو گئی تھی اور میچ نامکمل تھا, لیکن اس میچ کے بعد جو ہے صورتحال بدلنا شروع ہوئی. آپ ذرا تاریخ نکال کر دیکھیے ایشیا کپ کا میچ کب ہوا تھا, اور انڈیا 267 رنز پر آؤٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کی بیٹنگ نہیں آئی تھی. یہ میچ جو ہے وہ بغیر نتیجے کے ختم ہو گیا تھا, اور اس کے بعد جب انڈیا اور پاکستان سامنے آئے تھے تو انڈیا نے پاکستان کو شکست دی تھی. تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے کپتان جو ہے بابر اعظم تھے اس وقت ایشیا کپ کے اندر, وہ ہارے, اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم انڈیا گئی. اور اس وقت جانے سے پہلے ایشیا کپ کے درمیان اور انڈیا جانے سے پہلے یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ شاہین شاہ آفریدی جو ہے وہ بابر اعظم کے خلاف کرنے ہیں, اور ان کو کر دیا گیا. ان کے اسی دوران جو ہے ذرا یاد کیجئے گا ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے درمیان جو ہے شاہین شاہ آفریدی کی شادی ہوئی تھی شاہد خان آفریدی کی بیٹی سے. یہاں پر شاہد خان آفریدی کا کردار جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور شاہد خان آفریدی کے زیر اثر چلے گئے شاہین شاہ آفریدی, اور اس کے بعد جو ہے شاہین شاہ آفریدی کی کارکردگی کا گراف جو ہے وہ بالکل نیچے کی طرف آ گیا, کیونکہ سسر صاحب کی وہ بہت زیادہ سنتے ہیں اور ان کے زیر اثر ہیں. بے شک کوئی کچھ بھی کہے کتنے بڑے کردار کا مالک ہے, لیکن جس طرح شاہین شاہ آفریدی نے اپنی پرفارمنس سے قوم کو مایوس کیا ہے اور جس طرح ریویو لیا ہے, آپ نے یاد ہوگا کہ کوئی اگر اتنے ہی زیادہ مذہبی بنتے ہیں اور اتنے ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار بنتے ہیں تو ذرا سا آپ سوچیں, بال آپ کے بیٹ سے 6 انچ دور پیڈ کے اوپر لگ رہی ہے اور تم آ رہے ہو پہلی بال کے اوپر آؤٹ ہو رہے ہو,
اور کمینہ پن کی انتہا تم یہ کرتے ہو کہ تم ایک ریویو لیتے ہو اور اس کو ضائع کر کے جاتے ہو. اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا پاکستان ٹیم کو نقصان پہنچانے کے لیے. شاہین شاہ آفریدی کمینہ نہیں, صرف یہ کمینہ نہیں ہے, باقی لوگ بھی کمینے ہیں. بابر اعظم بھی, رضوان بھی, اور جو اس گروپ کے اندر شامل تھا سب کمینے ہیں. سب کے منہ کے اوپر لعنت ہے, کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان کے حق میں نہیں پاکستان کے خلاف فیصلے کیے اور پاکستان کے خلاف انہوں نے اپنی تجوریاں بھری ہیں. اب صورتحال کیا ہوتی ہے؟ شاہین شاہ آفریدی کو کپتان بنا دیا جاتا ہے, دودھ کی مکھی کی طرح بابر اعظم کو باہر کر دیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے بھی پھر اپنے جن لوگوں سے ان کے تعلقات تھے, پیسے پکڑے ہوئے تھے, جن کھلاڑیوں سے ان کو ٹیم کے اندر رکھنے کے لیے یقین دلانا, ان سب نے پریشر ڈلوایا اور باہر سے جتنے بھی لوگ تھے, فرینچائز جتنی بھی تھیں, ان سب نے پریشر ڈال کر بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنوایا. محسن نقوی صاحب نے ان کو دوبارہ کپتان بنا دیا اور شاہین شاہ آفریدی کو ایک میچ کی ایک سیریز کے بعد جو ہے وہ باہر کر دیا. اب جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. کسی بھی طرح جو ہے وہ ڈیفا نیوز کو جو ہے وہ کسی طرح پاکستان کے اندر لانا ہے. رضوان اور بابر اعظم ان دونوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا, اپنی شرٹ کے اوپر یہ نشان لگانے سے منع کیا تھا, اور یہی نتیجہ ہے جس کی وجہ سے اب رضوان کو باہر کرنے کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدھ سیریز اور مل جائے, اس کے بعد رضوان کو باہر کیا جائے گا, اور ہو سکتا ہے یہ دونوں ٹیم سے باہر ہو جائیں اور اس کے بعد شاہین شاہ آفریدی کپتان بنیں گے. اور وہ سب چیزوں کے لیے راضی ہیں, ڈیفا نیوز کی شرٹ کے اوپر لوگوں کے ساتھ پہننے کو تیار ہیں, اور ہر کھلاڑی جو ٹیم کے اندر ہوگا اس میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ سروگیسی کمپنی کا لوگو یا پھر ان کا ایڈ جو ہے وہ اس کے اندر کام بھی کریں اور اس کے اندر شامل بھی ہوں. اس کے لیے شاہد خان آفریدی مکمل طور پر تیاری کر چکے ہیں, پورا اسٹیج تیار ہو چکا ہے. شاہد خان آفریدی کی کتنی بات چیت ہے, کتنی پی آر ہے, اور محسن نقوی صاحب کو تو سبھی جانتے ہیں کتنے بااثر چیئرمین کرکٹ بورڈ ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں. ان کو اگر کوئی اور عہدہ بھی ہو تو وہ بھی ان کو مل جائے, کیونکہ پاکستان میں لوگ کام کرنے کے لیے اتنے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے کمپیٹنٹ ہیں, اس لیے محسن نقوی صاحب سے کام چلایا جا رہا ہے. شاہین شاہ آفریدی کے لیے پورا گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. اب وہ کچھ ہی عرصے کے بعد کپتان بنیں گے اور کپتان کو ہٹانے کے لیے سارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. ہو سکتا ہے ایک اور ٹورنامنٹ اور ایک اور سیریز وغیرہ جو ہے وہ محمد رضوان کو ہروائی جائے, اور جس طرح بابر اعظم کے اوپر اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کو کپتان نہیں بنانا, اسی طرح محمد رضوان کے اوپر بھی یہ فیصلہ ہوگا کہ اب اس کو کپتان نہیں بنانا, اور ایک بہترین والا اسٹیج تیار ہوگا. شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ایک سیریز کے بعد اس کو کپتانی سے ہٹایا گیا, اس کے سلے میں اس کو کپتانی ملے گی آنے والے دنوں کے اندر. آپ دیکھیے گا, ایک بہت بڑی خبر آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. اس تمام صورتحال کے اوپر آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ پاکستان کا جس طرح نام بدنام ہوا اور جس طرح پاکستان 5 سال سروائیو کیا کرکٹ کے میدان میں, اس کے اوپر آپ کی اپنی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.